السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی صورت سے آیت نمبر 35 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا تو آسمانوں اور زمین میں کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوتا تو آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی کسی طرح کی کوئی ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، ہر طرح کی روشنی عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، روشنی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک روشنی جو ہے سورج چاند ستاروں سے، یہاں پر یہ بلب اور میں جو ہے اس سے بھی ملتی ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ دوسری روشنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور مخلوقات کے آنکھ میں دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کی ہوئی ہے۔ اور تیسری روشنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی نازل فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ یہ جو وحی ہے جس کو ہم دین اسلام سے تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ بھی روشنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت و رہنمائی کی روشنی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جس طرح کی بھی روشنی ہے، وہ ساری کی ساری روشنی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو روشنی عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، تو وہ روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1120، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہے، اور تو ہی آسمانوں اور زمین کا، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا تو نور اور روشنی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی پورے کائنات کے اندر روشنی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جس طرح کی بھی روشنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہدایت کی روشنی جس کو بھی ملتی ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا۔ مثال کیا دیا؟ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے۔ طاق سمجھتے ہیں؟ ابھی تو اس طرح کا چلن نہیں ہے، پہلے دیواریں ذرا موٹی بنتی تھی اور دیواروں کے اندر ایک جگہ چھوڑا جاتا تھا اور اس کے اندر چراغ جا کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ پورا گھر روشن ہو۔ اونچائی پہ ایک طاق بنایا جاتا تھا، دیوار کے اندر ہی ایسے بالکل اسکوائر، اور اس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں طاق۔ یا دیواروں کے اندر ایک جو ہے اسکوائر بنا کر کے اس میں سامان رکھا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ طاق۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس طاق میں ایک چراغ ہے۔ ابھی طاق کی جگہ جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طاق جو دیوار میں بناتے ہیں اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ پورے گھر میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک چوکور جو ہے بالکل اسکوائر ایک طاق بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کے ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور پھر آگے مثال دیا، اور چراغ جو ہے اللہ نے فرمایا المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے وہ روشن قندیل کے اندر ہو۔ قندیل کس چیز کا ہو؟ شیشہ کا ہو۔
अभी देखिएगा, पुराने ज़माने में भी देखिएगा लालटेन होता था, लालटेन में बत्ती जलाया जाता था, आग जलाया जाता था और फिर उसको किसी से कवर किया जाता था, शीशे से कवर किया जाता था। उसके एक ज़माने के बाद लैंप आया, लैंप में भी क्या क्या लगाया जाता है, बत्ती लगा करके और फिर उसको शीशे से कवर किया जाता है। आजकल जो बल्ब है, जो हम देख रहे हैं, बल्ब हो या मरकरी हो या जो भी हो, ट्यूबलाइट हो, सब देखेंगे उसके अंदर उसको कवर करने के लिए शीशे का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि रोशनी अगर होगी और उसके ऊपर शीशा लगाया जाएगा तो रोशनी और छन करके बहुत ही वजाहत के साथ निकलेगी। अल्लाह ने इसी बात को यहाँ पर बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर की मिसाल समझ लो कि दीवार में एक ताक है और ताक के ऊपर एक चराग रखा हुआ है, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, और जो चराग है वो शीशे की रोशन कंदील के अंदर है। आज भी देखेंगे जो शो लाइट वगैरह लोग लगाते हैं वो भी शीशे के अंदर ही पैक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी बिल्कुल छन करके आएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरा मुबारकतिन ज़ैतूना। अल्लाह ने फरमाया कि वो जो चराग है, जो रोशन शीशे की कंदील में है, वो चराग और शीशे की जो कंदील है वो बिल्कुल चमक रहा है। किसकी तरह से? सितारों की तरह से चमक रहा है। किसकी तरह चमक रहा है? सितारों की तरह से। कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, बेहतरीन और बेमिसल सितारों की तरह चमक रहा है। और उस चराग के अंदर जो रोशनी हो रही है, अभी चराग जो पहले जलाया जाता था, अभी तो उस तरह की का चलन नहीं है, पहले जो चराग जलाया जाता था उसमें क्या किया जाता था? तेल डाला जाता था। हमारे यहाँ केरोसिन तेल डाला जाता था, लेकिन केरोसिन तेल के अलावा बहुत सारे लोग आज भी दिए जो जलाते हैं वो घी से जलाते हैं और दूसरे तेलों से जलाते हैं। वैसे ही अरब ममालिक के अंदर जो जैतून की जो खपत है और उसका जो पैदावार है, उसकी वजह से जैतून के तेल से भी चराग जलाया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मिसाल दिया है कि अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, वो जो शीशे की जो कंदील है वो चमकते हुए रोशन सितारे की तरह से है। युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, जो ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से जल रहा है जिसका नाम क्या है? जैतून है। ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिया, और वो जो जैतून का जो दरख्त है वो पूरब में भी नहीं और पश्चिम में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एक ताक है, ताक में एक चराग रखा हुआ है, चराग जो रोशन है, उस चराग के ऊपर शीशे की कंदील रखी हुई है। वो शीशे की जो कंदील है रोशन सितारों की तरह से चमक रहा है, और उस चराग के अंदर जो तेल इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, वो ऐसे दरख्त का तेल है जो इंतहाई मुबारक है, जिसको हम जैतून कहते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो दरख्त है ऐसी जगह पर, ऐसे खुले मैदान में है जो हर वक्त धूप के अंदर ही रहता है, कभी भी उस पर साया नहीं पड़ता है। अभी बाज दरख्त ऐसे होते हैं जिस पर साया पड़ता है, लेकिन वो जो दरख्त है सुबह से लेकर शाम तक लगातार सूरज की रोशनी उस पर पड़ती रहती है। मतलब ये मुफस्सिरीन ने कहा है कि इस तरह का दरख्त यानी जैतून का दरख्त होता है और जिस पर 24 घंटा सूरज की जो है रोशनी पड़ती हो, तो उसका जो तेल होता है इतना जलने वाला होता है कि बस ऐसे दिया सलाई लगाइए और बगैर इसके वो पकड़ लेगा। जैसे पेट्रोल होता है ना, बस सीधे उसको माचिस की तीली लगाइए जला करके, अभी आपने तीली लगाया भी नहीं कि वो फौरन पेट्रोल पकड़ लेता है। अल्लाह ने फरमाया कि उससे भी तेज ये जो तेल है, इस तेल में जो है आग पकड़ लेता है। तो अल्लाह ने इसी चीज की मिसाल देते हुए कहा कि युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, वो जो चराग है एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से लाया जाता है, जो न मशरिकी है और न मगरिबी, करीब है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार, करीब है कि अभी उसको आग छुए भी नहीं और वो चराग जल जाए। ये पूरी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने देने के बाद कहा नूरुन अला नूर, रोशनी पर रोशनी। एक रोशनी क्या है? चराग जल रहा है। फिर उस पर दूसरी रोशनी क्या है? उस पर दूसरी रोशनी कि उस पर शीशे का जो है खोल चढ़ाया गया, शीशे की कंदील लगाई गई है। तीसरी रोशनी ये है कि जैतून के तेल से जल रहा है। और चौथी बिल्कुल लिमिटेड जगह में जल रहा है, यानी जो ताक है वो ताक में ही जल रहा है। इन तमाम बातों के और इन तमाम मिसालों के बतलाने का मकसद ये है कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा और उनके ऊपर जो कुरान करीम नाजिल फरमाया
اور پھر ان کے اوپر جو وحی نازل فرمائی جس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کریم کی تشریح اور توضیح کی، یہ ایسا چراغ ہے جس کے اوپر آپ صرف ایک رتی غور کریں گے فوراً وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ جو ایمان ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا نور ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روشن اور اتنا واضح بنایا ہے کہ اگر آدمی تھوڑا سا اس کی طرف ذہن لگائے، تھوڑا سا دماغ لگائے، تھوڑا سا دل لگائے، پورا کا پورا نور اس کے دل کے اندر آ جائے گا اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل روشن چراغ کی طرح سے ہو جائے گا۔ یہ پوری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر نور سے مراد نور اسلام، نور سے مراد نور ایمان جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اور بعض مفسرین نے یہاں پر طاق سے مراد یہ دل لیا ہے کہ مومن کا دل جس کے اندر ایمان کی روشنی جلتی رہتی ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور اسلام سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے وہی لکھا ہے جو ہم نے ہمیشہ بتلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی کو ایمان مل جائے گا، سبھی کو ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہو رہا ہے، جو سویا ہوا اس بیچارے کو کہاں سے نور ایمان ملنے والا ہے؟ ملنے والا ہے جس کے سامنے قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا جائے اور وہ اس پر دھیان ہی نہیں دے، اس کو کہاں سے نور ایمان ملنے والا ہے؟ نہیں ملنے والا ہے، ہرگز نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور اسلام سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان اور اسلام کی رغبت ہے، اور جس کے دل میں ایمان کی رغبت ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کو جس کو اللہ چاہے ہدایت کی روشنی سے بہرور فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم کو ایمان کیسے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قرآن کریم کیا چیز ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہدایت کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا